السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوں گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سے کیسے مدد طلب کرنی چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی پریشانیاں اور مشکلات ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ اب اس نے دین میں قدم رکھ لیا ہے تو اب اسے مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب آزمائش نہیں آئے گی، اب سب مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن پتہ ہے، جب انسان دین پر قدم رکھ لیتا ہے، جو بندہ سب چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، جو بندہ دین کو سیکھنے کے لیے سٹرگل کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اسے مزید آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس کے یقین کی آزمائش ہوتی ہے کہ اسے اپنے اللہ پر کتنا یقین۔ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو نا، تو پھر اپنی قسمت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یقین رکھو، وہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے، پر کبھی گرنے نہیں دے گا، انشاءاللہ۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ گلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی دعائیں مانگی ہیں، ہماری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر دعا کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ آپ کو کسی سے ملوا کر جواب دیتا ہے، تو کبھی آپ سے کسی کو دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے، تو کبھی وہ اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھتا ہے، اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا، روح کا ریزہ ریزہ ہونا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، اور پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی دکھائی دے گی۔ جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ جاؤ، بس تم اور اللہ رہ جاؤ، پھر سے مسکرانا سیکھ جاؤ اور سب بھول جاؤ۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، جس کے ساتھ وہ ہے اس کے ساتھ کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ اگر زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں تو پھر بندہ دعا ہی نہ مانگے، پھر بندہ اللہ کی عبادت کی طرف ہی نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل اور آسانیاں زندگی میں اس لیے بنائی ہیں کہ اگر مشکل ہوگی تو بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، اور جب سچے دل سے پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ اچھا، مشکل وقت جو ہے نا وہ ہر کسی پہ آتا ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ پہ مشکل وقت آئے تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے، جیسے بھی حالات ہوں شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے۔ آپ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ میں کہتی ہوں کہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس نے کہ میری زندگی بدل دی ہے۔ میں جو دل میں ابھی سوچتی ہوں تو میری وہ دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ دل میں ابھی اظہار ہی کرتی ہوں کہ کاش میرے پاس یہ چیز ہوتی، تو ابھی میں اس چیز کا ذہن میں خیال ہی لے کے آتی ہوں، تو یعنی کہ چند ہی دنوں میں شکر الحمدللہ کہ اللہ پاک جو ہے وہ میری خواہش، وہ میری حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ اور زندگی میں جتنے بھی جو ہے وہ خواہشیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے شکر ہے پوری کی ہیں، اور وہ وظیفہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ وہ وظیفہ جو ہے وہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کسی بھی حال میں ہوں، کہیں سفر میں ہوں، جا رہے ہوں، آ رہے ہوں، رات کو جب بھی آپ کو آنکھ کھلتی ہے، رات کی کسی بھی پہر میں آپ کو کچھ اور نہیں آتا زبانی پڑھنا، تو درود شریف جو ہے وہ تو ہر انسان کو آتا ہے درود پڑھنا۔ درود چھوٹا ہو، درود ابراہیمی ہو یا کوئی بھی درود ہو، تو آپ وہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے درود شریف پڑھنا جو کہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا، آپ کی مشکلات کو آسان کر دے گا، اور آپ کو جو ہے
زندگی کے ہر کام میں کامیاب کر دے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو ایسا وقت آئے گا۔ پہلے ہم لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے، کبھی کبھی دل کو یہ یقین دلانا کہ وقت اچھا آئے گا، پھر یاد آتا ہے۔ آپ لوگ وہ واقعہ یاد کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو بچھڑ گئے تھے، کتنی آزمائشوں سے گزرے تھے۔ یعقوب علیہ السلام بھی تو روئے تھے، رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، پھر اللہ نے یوسف عزیز مصر بنا کر بینائی دی، دل کی خوشی دی، انعام دیا۔ یقین رکھیں بس آپ کا بھی رب وہی ہے جو یوسف اور یعقوب کا رب ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں بنا رہی تھی دوپہر کے لیے کھانا، تو ادھر انڈا اور پیاز بنا رہی تھی۔ دوپہر کو جو ہے وہ بچے شوق سے کھاتے ہیں۔ اس میں میں نے پیاز، سبز مرچ اور 3-4 انڈے ڈالے ہیں۔ یہ ایسی جو ہے وہ سبزی ہے جو جلدی بن جاتی ہے، ایسا کھانا ہے جو کہ آپ 10 منٹ میں تیار کر لیتے ہیں، اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ تو میں نے سوچا چلیں یہ ریسپی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ بھی بنانا تو ہر کسی کو آتا ہے، کئی میری بہنیں کمنٹ میں کہتی ہیں کہ ہم بھی تو دال سبزی کھانے والے ہیں، لیکن اب جیسے ماحول میں رہتی ہوں، گاؤں میں ہم لوگ رہتے ہیں تو ایسی ہی چیزیں کھاتے ہیں آپ لوگ، تو میں یہی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں۔ اچھا، یہاں میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سکن کے بارے میں کچھ ٹوٹکے شیئر کروں گی کہ سکن کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے۔ بہت سی مائیں ایسی ہیں کہ جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ان کے کام کاج کرتے ہوئے اپنی طرف توجہ کرنا چھوڑ دیتی ہیں، وہ اپنے بالوں، ہاتھوں، فیس اور پاؤں وغیرہ کی حفاظت نہیں کرتی، تو اس سے ان کا جو ہے وہ کلر خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے فیس، ہاتھوں، پاؤں کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سکن کی صفائی اور سکن کے گلو کا جو ہے وہ تعلق خوراک سے بھی ہے۔ اگر آپ کی خوراک اچھی ہوگی تو آپ کے بال بھی اچھے ہوں گے، آپ کے ناخن بھی اچھے ہوں گے، تو آپ کی سکن گلو بھی کرے گی۔ اگر آپ کی خوراک ہی نہیں پوری ہوگی، آپ میں جو وٹامن منرل وغیرہ ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، تو آپ کی سکن تو خود بخود ہی مرجھائی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے سب سے پہلے تو آپ نے پانی کا پورا دھیان رکھنا ہے کہ پانی آپ نے ٹائم پہ پینا ہے، اور پورا 8 گلاس ایک دن میں پانی کے پینے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، دن میں 1 مرتبہ ضرور برش کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ناخنوں کی صفائی کرنی ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کرنا ہے۔ اور ہاتھوں اور پیروں کی صفائی کے لیے جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ ایک ایسا ٹوٹکا ہے جو کہ بہت سادہ ہے، وہ ہے گلیسرین۔ گلیسرین ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی سکن کو بالکل صاف رکھے گی۔ آپ رات کو سونے سے پہلے چند قطرے گلیسرین کے ہاتھ پہ ڈالیں اور دونوں ہاتھوں پہ اچھی طرح مسل لیں، پاؤں پہ بھی لگا لیں۔ اور فیس کے لیے بھی میں آپ لوگوں کو ایک ٹوٹکا بتاؤں گی، اگر آپ وہ فیس پہ ٹوٹکا آزمائیں گی تو اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کوئی اور چیز استعمال کریں۔ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں بھی گی اور آپ کو بتاؤں بھی گی کہ اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کو کلینزنگ کی، کسی بھی چیز کی، آپ کی سکن خود بخود گلو کرے گی۔ کچھ میرے جیسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے پاس جو ہے وہ سکن کی حفاظت کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، تو ان کے لیے میں اسی لیے ایک ایک چیز ایسی بتا رہی ہوں کہ جو آسانی سے استعمال کر سکتی ہیں۔ نہ تو ہم لوگ جو ہے وہ پارلر جا سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ جو کہتے ہیں کلینزنگ ٹونر یہ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس لیے جو میں استعمال کرتی ہوں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ 7 ہربل اپٹن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی سکن کی اندر سے گہرائی سے صفائی کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ کلینزنگ کے لیے آپ گھر پہ موجود جو ہے وہ کچا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں،
اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے وہ 7 ہربل اوپٹن لیں، اور ڈیلی رات کو سونے سے پہلے 15 منٹ آپ نے جو ہے وہ چہرے پہ لگانا ہے۔ 15 منٹ لگانے کے بعد جب خشک ہو جاتا ہے تو آپ نے ہلکا سا گیلا ہاتھ کرنا ہے اور دوبارہ مساج کرنا ہے چہرے پہ۔ مساج کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ رگڑ کے اتار دینا ہے۔ اس کے بعد صابن سے آپ نے فیس دھو لینا ہے۔ تو آپ اگر 5-6 دن بھی جو ہے یہ ٹوٹکا آزمائیں گی تو یہ میں تو پچھلے یعنی کہ 15 سالوں سے یہی لگاتی ہوں اپنے فیس پہ، اس کے علاوہ میں اور کچھ بھی نہیں لگاتی، اور ماشاءاللہ سے میرے فیس جو ہے وہ بالکل صاف، نیٹ اینڈ کلین ہے۔ تو بلکہ کچھ لوگوں کے جو ہے وہ چھائیاں وغیرہ پڑ جاتی ہیں چہرے پہ، یہ 7 ہربل اوپٹن کے استعمال سے جو ہے وہ چہرے پہ چھائیاں بھی نہیں پڑتی۔ اور ہاتھ پاؤں کے لیے گلیسرین اور فیس کے لیے جو ہے وہ 7 ہربل اوپٹن کا استعمال کریں، جو کہ میں آپ کو ویڈیو میں بھی دکھاؤں گی۔ پہلے تو یہ بہت کم قیمت میں مل جاتا تھا، لیکن اب اس کی قیمت جو ہے وہ دگنی ہو گئی ہے۔ جب میں اسکول جاتی تھی اس وقت سے میں یہ استعمال کرتی ہوں، اس لیے یہ دو چیزیں آپ آسانی سے مل جاتی ہیں، گاؤں میں بھی مل جاتی ہیں، بازار سے بھی مل جاتی ہیں۔ گاؤں میں آج کل بہت سے اسٹور بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اس کی چھوٹا جار ہے اس کا 7 ہربل اوپٹن کا، تو یہ اس کا ریٹ جو ہے وہ 170 روپے ہے۔ اب جب میں نے یہ استعمال کرنا شروع کیا تھا تو اس وقت اس کی قیمت صرف 70 روپے تھی۔ تو آپ یہ استعمال کیجیے گا اور کمنٹ میں مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ آپ نے ڈیلی اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ یعنی کہ چنے کے دانے کے برابر آپ نے فیس پہ لگانا ہے، زیادہ استعمال بھی نہیں کرنا۔ تو آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کمنٹ میں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی، اور جو وظیفہ میں نے بتایا ہے آپ لوگوں نے اس پہ بھی عمل کرنا ہے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔